اس طرح کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. I really appreciate the Department of Soil Science, especially Dr. Tariq Aziz and Dr. Parveen and his all team for conducting this session to raise the awareness about the water challenges and conservations. Thank you so much. Thank you, sir, for your kind words and support for this important cause. Before we begin the serious discussion, let's add a touch of humor. A little refreshes the mind. Please welcome Shinza Komal from Soil Science Department. السلام علیکم. میرا نام شنزا کومل. چند ایک اشعار میرے معزز پرنسپل ڈاکٹر طاہر منیر بٹ, میرے معزز ججز تے میرے پیارے فیکلٹی ممبر تے میرے ہم مکتب ساتھیاں لئی. پانی پانی ہر پاسے, پانی پانی ہر پاسے, پر نلکے وچ ہوندا خاصے. کدی ہوندا ٹھنڈا کھوئے ورگا, کدی ہوندا ٹھنڈا کھوئے ورگا, کدی گرم تجربے شوئے ورگا. ساون آوے تے ناچے نچاوے, ساون آوے تے ناچے نچاوے, کدی جو نہ آوے تاں ترساوے. لسی وچ ہووے تاں مزہ دگنا, لسی وچ ہووے تاں مزہ دگنا, پر جُتی وچ جاوے تاں غصہ ٹگنا. پانی بنا سب کچھ سک جائے, پانی بنا سب کچھ سک جائے, ساڈے نلکیاں نوں بھی کوئی سمجھائے. پانی ہے رب دا ایک انعام, پانی ہے رب دا ایک انعام, پر کدے کدے کردا ہے کمالاں کام. کدی نہر وانگوں موجاں مارے, کدی نہر وانگوں موجاں مارے, کدی گلاس وچ چپ چاپ سہارے. ساون آوے تے چھم چھم وگے, ساون آوے تے چھم چھم وگے, کدے ہتھاں تو سرک کے لگے. چاول بنائے تے ساڈا یار, چاول بنائے تے ساڈا یار, پر موبائل وچ جائے تے کر آئے بیکار. نہر دریا جوہر جاوے, نہر دریا جوہر جاوے, ساڈے بنا اے بھی نہ بہاوے. تھینک یو. زبردست شنزا, آپ کی شاعری نے اس محفل کو اور بھی زیادہ خوشگوار بنا دیا. And now the moment we have all been waiting for, the speech competition. Our participants will share their thoughts on glacier preservation, water conservation and its importance for Pakistan's future. Pakistan is a country which is heavily dependent on its glacier, as they provide water to our rivers. However, due to climate change, these glaciers are melting at an alarming point. If we do not take immediate action, the water crisis in Pakistan will worsen and our agriculture will also destroy and drinking water and even energy production. Before we are going to start this speech competition, I would like to announce the judges of the evaluation of speech competition, who is Engineer Muhammad Mohsin, Deputy Director of Water Management, and the second one is Dr. Adnan Mukhtar from Department of Food Science, and Miss Mubashira Mubin from Department of English. The evaluation of participants will be on the basis of the following things: the content of speech, mainly today's about the theme, performance presentation, and each participant will wind up their speech in 4 to 5 minutes. Extra time will pose negative impact on their evaluation. So all the bets
best to all the participants. Our first participant is Laiba Asghar from BSc Computer Science. In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Ladies and gentlemen, honorable judges and my debate fellows, good morning. I am Laiba Asghar. Today, I stand before you to discuss a pressing issue that affects us all, water conservation and water preservation. As we gather here, millions of people worldwide are struggling to access this basic necessity. It's a time for us to take action and make a change. Once Mahatma Gandhi said, "The earth has enough water for everybody's need, but not enough water for everybody's greed." These words of wisdom remind us that water has a These words of wisdom remind us that water has a sufficient and infinite resource, so we have to conserve it. Now, first, let's discuss us about the water shortage. Did you know that over 2 million of the people are living in world-stressed areas? This number is expected to increase by 50% by 2025. Water scarcity affects not only human beings' consumption, but it also affects on the agriculture, industry and ecosystem. It's alarming to think that our future generation might inherit in a world where water is luxury, not a right. On this, Allama Muhammad Iqbal said, "The value of water is understood only when it's scarce and we are burning with thirst." Now, let us discuss about the water loss. According to the World Bank, an estimated 32 million cubic meter of water are lost every year due to lakes, inefficiencies and poor water infrastructure. This is equivalent to the annual water consumption of 200 million people. We must invest in modernizing our water infrastructure and implementing efficient technologies to minimize the loss. Another critical aspect is extra consumption. We often take water for granted, using it excessively in our daily lives. A single toilet flush wastes 6 liters of the water, and a bath of 5 to 10 minutes wastes 100 liters of water. We must adopt the culture of water conservation and fixing lakes and promoting water efficient practices. Climate change is also a devastating impact on our planet water resources. Rising temperature are altering precipitation pattern, leading to more frequent global food securities, human health and economic stability. Moreover, glacier preservation is a critical in the face of climate change. Glaciers are natural reservoirs that store 75% of the world's fresh water. However, climate change is an alarming situation for us that melts our glaciers in an irregular pattern. This may lead to the threatens the water supply of the millions of the people. According to the intergovernmental planet on climate change, the melting of glaciers and ice sheets and change in the precipitation pattern will also far-reaching consequences for human societies and ecosystem.
So what we can do? It's a question for all of us. So what can we do? Firstly, government and organizations should raise awareness and invest in the water reservoirs. Secondly, we all individuals practices to conserve the water. And thirdly, we raise awareness about the conservation of water. In conclusion, water preservation is not a moral obligation, it's our imperative survival. We work together to address water shortage, water loss, extra consumption and glacier preservation. In the end, as the famous poet Mirza Ghalib said, जो हर ज़र्राए ज़मीं से निकले, जो हर ज़र्राए ज़मीं से निकले, एक बूंदे आप है जो मेरे लिए है. Thank you. Thank you, Laiba, for your insightful thoughts. Let's move to our next speaker, who is Ali Awais from BSc Honors 6th semester. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अली अवैस है, मैं 6th सेमेस्टर सोयल साइंस का स्टूडेंट हूँ। आज एक हम ऐसी नेमत पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ है, मगर बदकिस्मत से हमने इसकी कदर नहीं की। जी हाँ, मैं पानी ही की बात कर रहा हूँ, जो ना सिर्फ हमारी जिस्मानी बका बल्कि हमारी रूहानी तरबियत के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यी, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी ही से पैदा किया। अलिवकार, अगर दुनिया से पानी को ख़त्म कर दिया जाए तो दुनिया के कोई चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। पानी है तो ज़िंदगी है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। ना ये बाग, ना कलियाँ, ना फूल, ना फल, ना चरिंद, ना परिंद, क्योंकि पानी ही से बहारें हैं, पानी ही से नज़ारे हैं, पानी ही से हरियाली है, पानी ही से खुशहाली है, पानी ही से ये खेत और खलियान हैं, पानी ही से मेरे देश के किसान हैं, पानी ही से हमारे जिस्म में जान है। क्योंकि पानी की कदर तो करबला वाले जानते हैं, पानी की कदर तो सफ़ा और मरवा वाले जानते हैं। पानी की कदर पूछनी है तो थर वालों से पूछो, पानी की कदर पूछनी है चोलिस्तान वालों से पूछो, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। और इस्लाम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरिया के किनारे बैठकर वजू करने में पानी की हिफाजत करो। आलिम का इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? अगर यही हाल रहा तो हम पानी को ज़ाया कर देंगे। वजू करते वक्त इतना पानी बहाया जाता है जैसे समंदर हमारे घर में बह रहा हो, और इसके बाद गाड़ियां धोने में इतना पानी इस्तेमाल हो रहा है कि इसका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, और बर्तन धोने में इतना पानी बहाया जा रहा है, इसको नदी में शामिल किया जाए तो वो भी बहने लगे। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़र्फ़ पैदा कर समंदर की तरह, ज़र्फ़ पैदा कर समंदर की तरह, सरते खामोशियां गहराइयां। अलिवकार, हम पानी को इतनी लापरवाही से ज़ाया कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में हम बिल्कुल इसे खो देंगे। अगर हम इसी रवश पर रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पानी का सूल सोने से ज्यादा कीमती हो जाएगा। और ये मजाक नहीं, ये दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत की वजह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं।
آج ہم نے اگر پانی کی حفاظت نہ کی تو ہماری آنے والی نسلیں اس کو بوند بوند کے لیے ترسے گی. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی پانی وہ نعمت ہے جو ہمیں زندگی دیتی ہے. آج عالمی یوم آب کے موقع پر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ پانی کی حفاظت کریں گے اور اس کے ضیاع کو روکیں گے. اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں پانی کی قدر کرنے اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. والسلام. Thank you, Ali Awais. Please welcome the next participants, Nazia Parveen from BSc Chemistry 8th semester. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلیشیئرز کا تحفظ بقا کی آخری جنگ. معزز سامعین، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر زمین کی نبض تھم دی جائے، دریا کو سوکھ دیا جائے، اگر پانی کے قطرے آنکھوں میں آنسو بن جائیں؟ جی ہاں صدر ذی وقار، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت بنتی نظر آتی ہے. ہمارے گلیشیئرز جو کہ صدیوں سے برف کے قلعے بنے کھڑے تھے، آج پگھل رہے ہیں، مٹ رہے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. معزز سامعین، دنیا کا 70% پانی انہی گلیشیئرز میں محفوظ ہے. پانی زندگی ہے. مگر جب پانی زندگی، دنیا کا 70% پانی انہی گلیشیئرز میں محفوظ ہے. پانی زندگی ہے. مگر جب پانی کم ہونے لگتا ہے تو جنگ چھڑ جاتی ہے، اور آج دنیا اسی کنارے پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے. بنگلہ دیش اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے، جہاں بھارت کے ساتھ دریائے پانی کی بندش نے بجلی کی بندش کو روک دیا ہے. جی ہاں صدر ذی وقار، یہ صرف بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں بلکہ بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں بلکہ سنتاز معاہدے سے لے کر دریائے نیل اور دریائے فرات تک پھیلا ہوا ہے. اور جناب صدر، یہ بات تو حضور پاک نے پہلے ہی واضح کر دی تھی. فرمایا گیا، قیامت سے پہلے پانی اور رزق کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور صدر معزز سامعین، گلیشیئرز کے پگھلنے کی جو وجوہات ہیں ان میں معزز سامعین، گلیشیئرز کے پگھلنے اور ختم ہونے کی بڑی وجوہات درجہ حرارت کا بے تحاشا اضافہ، کاربن کا اخراج، فضائی آلودگی اور بے شعور ترقی ہے جو کہ قدرت کو روندتی چلی جا رہی ہے. اور بقول حضرت علی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پانی سونے سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا. جی ہاں معزز سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. درخت لگائیں کیونکہ یہی زمین کو ٹھنڈک دینے کا ذریعہ ہے. کاربن کے اخراج کو کم کریں، پانی کی بوند بوند کی حفاظت کریں، پلاسٹک اور فضائی آلودگی کو کم کریں تاکہ فطرت کی سانس بحال رکھ سکیں. اور یاد رکھیں، اگر ہم نے آج فطرت کا ساتھ چھوڑ دیا تو فطرت بھی ہمیں تنہا چھوڑ دے گی. اور بقول جون ایلیا، یہ برف زار بھی ہوں گے گواہ کل تیرے،
یہ برف زار بھی ہوں گے گواہ کل تیرے جو تو نے آگ لگائی ہے اس جہاں کے لیے. جناب صدر یہ وقت محض تقریروں کا نہیں ہے بلکہ امن کا ہے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم بقا کا انتخاب کریں یا تباہی کا. اللہ ہمیں قدرت کی نعمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والسلام. Thank you, Nazia. Next participant is Tehreem Ataullah, BS Computer Science, 4th semester. Participants should wind up their speech in 4 to 5 minutes. Greetings to all honorable guests, respected teachers, and my dear fellows. Thank you for having me here. My name is Tehreem Ataullah, and I'm truly humbled to have the opportunity to speak on this special occasion, water conservation. Today, we gather here to celebrate World Water Day, a day to recognize water, the importance of water in our lives, and advocate for sustainable management. Water is not just a resource, it is the foundation of life. Yet, despite its significance, billions of people worldwide struggle to access safe and clean water. Imagine a world without water. No rivers, no oceans, no life. Today, we stand here just not to celebrate the precious resource, but to pledge its protection. پانی کی بوند بوند ہے رحمت خدا کی. پانی کی بوند بوند ہے رحمت خدا کی. مت کر اسے ضائع, یہ نعمت ہے بقا کی. دریا, جھیل, گلیشیئر سب پیغام دے رہے ہیں. پانی اگر نہ بچایا تو ہم خاک ہو رہے ہیں. Mr. Anonymous said, "Do not let the future weep for the water you waste today." This year, as we reflect on the theme of water conservation, let us not forget its most crucial water reserves, glaciers. Often called the water towers of the world, glaciers are under unprecedented threat. These frozen giants store nearly 70% of the world's fresh water, regulate rivers, sustain agriculture, and support countless ecosystems. However, due to climate change, rising temperatures, and human activities, glaciers are melting at an alarming rate. If we do not act now, future generations may face devastating water shortages. پہاڑ رو رہے ہیں, دریا سسک رہے ہیں. پہاڑ رو رہے ہیں, دریا سسک رہے ہیں. یہ پانی کے قاتل ہم خود ہی بن رہے ہیں. Studies shows that if we fail to take urgent action, many glaciers could disappear within a few decades. These consequences would be catastrophic. Rivers drying up, rising sea levels, and severe water shortages affecting communities worldwide. As Mahatma Gandhi once said, "There's enough water for human need, but not for human greed." We must shift from exploitation to conservation. Similarly, UN Secretary General Ban Ki-moon once warned, "Water is life, but we are not treating it as such." This year's theme reminds us that water is more than just a resource. It's a basic human right that must be protected. Government, businesses, and individuals must unite to ensure the fair and sustainable use. But real change doesn't start with just policies. It starts with us. Small actions can lead to big results. Sir David Attenborough once said, "The future of humanity, and indeed all of the life earth, depends on us." Inspired by these words, let us commit to concrete actions to protect our glaciers, secure our water future. But how? Reduce carbon emissions, conserve water, raise awareness, because collective awareness leads to collective results. Support sustainable policies. یہ برف کے پہاڑ قدرت کی ہے نشانی. یہ برف کے پہاڑ قدرت کی ہے نشانی. اگر ان کو نہ بچایا تو باقی نہ رہے پانی. Every small step counts, whether it is using water wisely at home, planting trees, or advocating policies that promote sustainability. Each melting glacier is a stark signal that our glaciers
and climate is changing, and with it, the very foundation of water supply. As Ban Ki-moon emphasized, water is at the core of its battle. By protecting our glaciers and managing water responsibility, we ensure a future where no one has to struggle for a drop of water. یہ جو دریا سوکھ رہے ہیں یہ ویرانی کی نشانی ہے. یہ جو دریا سوکھ رہے ہیں یہ ویرانی کی نشانی ہے. بچانا اگر سیکھ لو تو جینا بھی آسانی ہے. On this World Water Day, let us pledge to the generation that safeguards our glaciers, preserves our fresh water, ensures a sustainable future. Together, we have the power to make a long-lasting impact. When we protect water, we save life itself. پانی ہے زندگی اسے ضائع نہ کر. پانی ہے زندگی اسے ضائع نہ کر. کل روئے گا تم یہ تماشا نہ کر. Every drop counts. Every action matters. Let's protect our water. Our future depends on it. So conserve water, conserve life. This is all from my side. Thank you very much. Thank you, Tahreem. Our next participant is Muhammad Amar, BSc Honors Agriculture, 4th semester. Please welcome him. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. ہر برف کی چمک میں ہے راز حیات، ہر برف کی چمک میں ہے راز حیات. ختم ہوگی جب یہ چمک تب ہوگا ہمیں احساس ملال. جناب والا، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے گلیشیئرز کا تحفظ. جناب والا، یہ موضوع نہ صرف آج کے انسانوں کے لیے بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے انتہائی اہم ہے. گلیشیئرز برف کے وہ عظیم الشان دریا ہیں جو لاکھوں ہزاروں سال سے زمین کی تشکیل اور اس کے ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں. گلیشیئرز قدرت کا انمول تحفہ ہیں. گلیشیئرز تازہ پانی کے 97% پانی کے ذخائر ہیں جو دریاؤں جھیلوں اور تازہ پانی کے ذخائر کو سیراب کرتے ہیں. یہ صرف برف کے ٹکڑے ہی نہیں جناب والا، یہ صرف برف کے ٹکڑے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ ہماری معیشت، ہمارے ماحول اور ہماری تہذیب کے لیے انتہائی اہم ہیں. جناب والا، گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے ہمیں سب سے پہلے ماحولیاتی مسائل کو سمجھنا ہوگا. یہ ذمہ داری صرف حکومتوں یا سیاستدانوں کی نہیں ہے بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ہمیں کاربن کے اخراج کو کم کرنا ہوگا، ہمیں پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنا ہوگا، ہمیں شجر کاری کی طرف ایک قدم بڑھنا ہوگا، ہمیں پانی کے بے جا استعمال کو روکنا ہوگا، ہمیں قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو اپنانا ہوگا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. جناب والا، افسوس کہ آج یہ قدرتی عجائبات خطرے میں ہیں. سائنسی تحقیقات کے مطابق گزشتہ چند دہائیوں میں گلیشیئرز کے پگھلنے کی شرح میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. دنیا نے 1961 سے اب تک 9.6 ملین ٹن برف کھو دی ہے. جناب والا، ضرورت اس امر کی ہے کہ گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے ہمیں اجتماعی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ماحول دوست پالیسیوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے، صنعتی آلودگی کو کم کرنا چاہیے، جنگلات کے کٹاؤ کو روکنا ہوگا. بین الاقوامی سطح پر ممالک کو مل کر
اس مسئلے کو قابو کرنا ہوگا۔ جناب والا، آج میں اور بہت سے مقررین تقریریں تو کریں گے، ماحولیاتی مسائل پر بحث تو کریں گے۔ کیا یہ تقریریں، یہ بحث ماحولیاتی تبدیلی، موسمیاتی تبدیلی جو گلیشیئرز کے پگھلنے کی سب سے بڑی وجہ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہوگی؟ جی نہیں جناب والا، جی نہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں عملی طور پر میدان میں اترنا ہوگا، اور وہ عملی کاوش یہ ہے کہ اس ایوان میں موجود ہر شخص ایک اچھے اور معاشرے کے لیے مفید شہری ہونے کا ثبوت دے، اور آج میرے ساتھ اس بات کا پختہ ارادہ کر کے جائے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک درخت ضرور لگائے گا، اور موسمیاتی تبدیلی کے حل کے لیے کسی حد تک کارآمد ثابت ہوگا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام کچھ یوں کروں گا: کبھی دیکھا ہے دھوپ میں کھڑے تنہا شجر کو، کبھی دیکھا ہے دھوپ میں کھڑے تنہا شجر کو، ایسے جلتے ہیں وفاؤں کو نبھانے والے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت زبردست محمد عمار، بہت زبردست۔ Now let's move to our next speaker, Ikra Shaheen from BS Chemistry. I think we're missing it. Let's move to our next speaker is Iman Shehzadi, BS IT 4th semester. Bismillahirrahmanirrahim. محترم اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے پانی، زندگی کی بنیاد اور ہماری ذمہ داری۔ پانی قدرت کا ایک ایسا عظیم عطیہ ہے جس کا بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ پانی ہماری زندگی کی بنیاد ہے، اور کیوں نہ ہو، رب کائنات نے دنیا کے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے۔ عالی وقار، اگر دنیا سے پانی کو ختم کر دیا جائے تو پوری کی پوری دنیا ختم ہو کر رہ جائے گی۔ پانی ہے تو سب کچھ ہے، پانی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نہ یہ باغ، نہ کلیاں، نہ پھول، نہ پھل، نہ چرند، نہ پرند، کیونکہ پانی ہی سے بہاریں ہیں، پانی ہی سے نظارے ہیں، پانی ہی سے ہریالی ہے، پانی ہی سے خوشحالی ہے۔ پانی ہی کی بدولت یہ شہر چمک رہے ہیں، پانی ہی کی بدولت یہ دنیا کے کارواں چل رہے ہیں، پانی ہی سے کھیت اور کھلیان ہے، پانی ہی سے میرے دیش کے کسان ہیں۔ عالی وقار، میری تمہید کا مقصد آپ کو پانی کی اہمیت سے روشناس کروانا ہے، کیونکہ پانی کی قدر تو کربلا والے جانتے ہیں، پانی کی قدر تو صفا مروہ والے جانتے ہیں۔ پانی کی قدر پوچھنی ہے تو تھر اور سولستان والوں سے پوچھو، جہاں سالہ سال بارش نہیں ہوتی، جہاں گھاس خشک ہو جاتی ہے، درخت ختم ہو جاتے ہیں، مویشی مرنے لگتے ہیں، بچے پیاسے تڑپنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کی اموات ہو جاتی ہیں۔ گلوبل وارمنگ، پولیوشن، ڈیفورسٹیشن، یہ سب عناصر مل کر گلیشیئر کو پگھلا رہی ہیں، جس سے سیلاب آ رہے ہیں، موسم میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہمیں پانی کو ذخیرہ کرنا ہوگا، ہمیں ڈیمز کو پانی سے بھرنا ہوگا۔ اگر ابھی بھی ہمیں ہوش نہ آئے تو کب آئے گی؟ جب ہماری آنے والی نسلیں بوند بوند کو ترسیں گی، جب وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، جب ہماری زراعت تباہ ہو چکی ہوگی۔ معزز حاضرین، اگر ہم دین اسلام پر نظر ڈالیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ پانی کو ضائع مت کریں، چاہے کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر کیوں نہ ہو۔ پانی کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دنیا بھر میں پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پانی کو ضائع نہیں کریں، پانی کو آلودہ ہونے سے بچائیں، دوسروں کو بھی اس کی قدر و قیمت بتائیں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ اس عظیم نعمت کی حفاظت کریں گے، آلودگی پر قابو پائیں گے، مزید پودے لگائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی آگاہی دیں گے، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی صاف پانی میسر آئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پانی جیسی نعمت کی قدر کرنے، اسے ضائع کرنے سے بچنے اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thank you, Iman. Our next participant is Aisha Irfan from BS Computer Science 6th semester. Please welcome her.
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पानी है दौलत, इसे खोना नहीं। पानी है दौलत, इसे खोना नहीं। जिंदगी का राज है, इसे रोना नहीं। जनाब सदर, ग्रामी कदर वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है पानी हमारी जिंदगी और मौत है। पानी हमारी जिंदगी क्यों ना हो। रब्बे कायनात ने दुनिया के हर जानदार को पानी से तख्लीक किया है। जदीद साइंस दुखों के ताजुम को दुनिया का बुनियादी जुज़ कहते हैं, जो बजाते खुद 80 से 90% पानी पर मुश्तमिल है। जनाब सदर, अगर दुनिया से पानी को खत्म कर दिया जाए तो पूरी की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो पानी है तो जिंदगी है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। पानी नहीं तो कुछ भी नहीं, ना ये बाग, ना ये फल, ना ये फूल, ना चरिंद, ना परिंद, कुछ भी नहीं। पानी है तो हरियाली है, पानी है तो बहार है, पानी है तो खजा है। पानी ही की बदौलत, पानी ही की बदौलत, पानी ही की बदौलत ये जिंदगी का कारोबार चल रहा है। पानी ही से हमारे जिस्म में जान है, क्योंकि पानी नहीं तो हम नहीं, मैं नहीं, तुम नहीं, गुल नहीं, गुलशन नहीं। पानी ऊपर से उठे तो बाप है, ऊपर से गिरे तो बर्फ है, जम के गिरे तो ओला है, गिर के जमे तो बर्फ है। फूल से गिरे तो शबनम है, फूल से निकले तो अर्क है। कदमे इस्माइल से निकले तो आबे ज़मज़म है, हजूर के उंगली मुबारक से निकले तो आबे कौसर है। अली वकार, कभी आपने किसी दरिया को मरते देखा है? कभी किसी पहाड़ को टूटे हुए देखा है? किसी बर्फ के जहां को आंखों के समुंदर में बहते महसूस किया है? अली वकार, ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जब हमारे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं तो इसी के साथ हमारी जिंदगी जमीन की सांसें रुक जाती हैं। ये बर्फ के तोदे, पहाड़ों की चादरें, ये बर्फ के तोदे, पहाड़ों की चादरें, ये अब सब थक चुके हैं तो पिघलने लगे हैं। ये सब थक चुके हैं तो पिघलने लगे हैं। अली वकार, पानी हमारे वतन अजीज की एक अजीम नेमत है। अगर पानी ना हो तो ये मुल्क कैसे चलेगा? अगर पानी ना हो तो इस मुल्क का रोजगार कैसे चलेगा? पानी ना हो तो इस मुल्क के कारखाने कैसे चलेंगे? अगर पानी ना हो तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा? अगर पानी ना हो तो ये बादल ना हो, बादल ना हो तो बारिश ना हो, अगर बारिश ना हो तो कौम जिंदा ना हो। अली वकार, बेशक पानी हमारी जिंदगी और मौत है। अली वकार, बेशक पानी हमारी जिंदगी और मौत है। हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए कदम उठाना होगा। हमें पानी को जखीरा करना होगा, अपनी कौम को पानी से भरना होगा। अली वकार, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगी। चिराग सबके बुझे हैं, हवा किसी की नहीं। चिराग सबके बुझे हैं, हवा किसी की नहीं। ये वक्त है जागने का, वरना खसारा हमारा होगा। ये वक्त है जागने का, वरना खसारा हमारा होगा। Thank you, Aisha. Now, next participant is Rizwan Ali, BSc Honors Agriculture, 6th semester.
Melting ice, nature mournful cry, heeds its plea before it say goodbye. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Guest, my dear audience, and my respected President, Assalamu Alaikum. The purpose of today's important conversation is to highlight the local and global issue that is crucial for the survival of our planet. This issue is the preservation of glaciers or ice masses. Glaciers are an important part of our planet's natural resources, and their presence is not necessary for maintaining the balance of our ecosystem, but also play an important role in our life. Glaciers are large ice masses found on mountains or in cold regions. Their presence cannot be overstated that they directly impact our human life and also in our ecosystem. Mr. President, as we are well aware that glaciers are melting rapidly, and this has severe consequences in our environment, social life, and economic conditions. If we do not take this issue seriously, we will face problems just like water scarcity and flood. Before moving forward, there is a question: what is water scarcity? Water scarcity, it means there is not enough water to fulfill our essential humans and environmental needs. Here are some preventive measures that can reduce the risk of upcoming threats, just like global awareness about glacier preservation by using technology, and the third one is sustainable development programs. My dear audience, we recognize that preserving glaciers is not our responsibility, but also essential for our environment. If we do not take concrete action to address this issue, we will face mitigating effects in near futures. I request you to all not to ignore this critical issue, but instead take every possible step to address this issue. Thank you.